السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے محفوظ ہوں گے، ہر شر سے محفوظ ہوں گے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان بھڑکاؤ باتیں کرنے والے بھڑووں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ابھی تو ہمارے دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بچا واقف ہے۔ بھلا گودی میڈیا یہ بڑا چھپاتی ہے، گودی میڈیا کو بڑا چھپ رہا ہے، جو ضلالت جو اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو نہ برداشت ہو رہا، نہ ہضم کر سک رہے یہ لوگ۔ بہرحال ہمارے پھیکو منتری تو پھس پڑاخا پہنچ چکے جرمن میں جو ہے تو بڑے لمبے دینے کی کوشش کرے۔ وہاں کے وائس پریزیڈنٹ نے بولے کہ یہ باتیں تم اپنے گھر کے اندر کرو، اچھا رہتا، یہاں پہ مت کرو۔ وہ بات کرنے لگے، بات کرنا ہے ان کو، جو ان کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوئے، ان کا جو بائیک آؤٹ کیا گیا، ان کے ساتھ سارے ممالک رشتہ توڑ رہے ہیں، بات وہ کرنا جا کے انہوں الٹی بات چالو کر دی، انہوں نکالے رشیا کی اور یوکرین کی۔ تو ان کو جب ہی سٹاپ کر دیا گیا، بولے وہ بات کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ تم جب اپنے کنٹری کے اندر ایک مذہب کو، ایک مسلمانوں کے ساتھ اتنا آتنک، اتنی زیادتی ہو رہی، اس کے اوپر کچھ نہیں بول سک رہے۔ وہاں پہ گونگے بھی ہے آپ، بہرے بھی ہے آپ، ہاں گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، نابینا بھی ہے، اندھے بھی ہے، تینوں چیزیں بھی ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کے یہ رشیا، یوکرین، اسرائیل، فلسطین، یہ باتیں کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کام کے لیے آئے ہیں تم، وہ کام پورا کرو، اپنی وہ بات کر کے نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ الفاظ تھے وہاں کے وائس پریزیڈنٹ چارلس کچھ نام ہے ان کا، ان کے بڑی بے عزت کیا گیا بھائی۔ بہرحال یہ ہم پہلے ہی بتائے تھے کہ دنیا اب ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ دنیا کا کوئی ملک ان کو جو ہے پہلے جو گلے لگایا تھا، اب گلے میں جو ہے سو وہ لوگ رسی ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے بتا دیے تھے ہم، یہ ضلالت جا کے اٹھانی تھی ان کو، لیکن ان کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ جا کے ہاتھا پاواں پڑنے کے علاوہ، جب تک معافیاں چاہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن یہ ہمارے دیش کے لیے بڑی شرم کی بات ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمارا دیش ایک ایسا تھا کہ ساری دنیا مثال دیا کرتی تھی، ہماری تہذیب کی، ہمارا گنگا جمنا تہذیب کی مثال دیا کرتی تھی، ہمارے سیکولر ہونے کی مثال دیا کرتی تھی۔ اب یہ جو ہے سو بھاگوا اور یہ ہندوتوا ان چیزوں میں الجھ پڑے ہیں۔ خیر ہم کو ان چیزوں سے ہٹ کر یہ بات بتا دوں آپ کو، جو یقین کے ساتھ بھی کہہ دوں، اب یہ چلنے والا نہیں ہے بھارت میں۔ یہ ان کے یہ دن ختم ہو گئے۔ اب جیسے ہی آپ نے دیکھا کل ان کو کلین چٹ ملی، جو کہ ہم کو معلوم تھا یہی ہوگا، کلین چٹ ملتے ہی جو ہماری وہاں کی جو مرحوم جعفر کے کیا ہے ان کی میں سمجھتا ہوں 83 سال کے ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ 20 سال سے انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ان کا پورا گندا چہرہ اور ان کا بہروپیہ پنا جو زندگی جیتے اس کے بارے میں اس نے کھل کر بولا تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو صاف الفاظوں میں آج کویت، قطر، سعودیہ، بحرین نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا، پہلے سب سے پہلے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کو فوراً چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو اور ان کے ساتھ جو وکیل کے اریسٹ کرنے کی بات جو کی گئی اس کو چھوڑ دینا تمہارا اولاً پہلا کام ہے۔ ابھی اور یہ ایک چیز بھی کہنے کو ملی ہے وہاں پہ جرمن میں، جتنے معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جتنے معصوم جو بھولے بچے ہیں جس کا کوئی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے،
بدنام کر کے ان کے اوپر الزام عائد کر کے وہ پتھر مارے، وہ مٹی مارے، وہ تھوکے بول کے ان کے اوپر جو گرفتار کیا گیا تھا ان ساروں کو چھوڑنے کی بات ہوئی ہے، اور ان کو صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا گیا ہمارے پوسٹ منتری کو کہ تمہارے پاس زبانی خرچ کرنے کا وقت نہیں رہا، جملہ بازی کا آپ ٹائم نہیں رہا، آپ ورک کریے، کام کریے، کام کی سطح پہ تم آگے بڑھو۔ اب زبانی سطح پہ تمہاری نہ کوئی یقین کرتا نہ تمہاری کوئی سنتا، یہ بتا دیا گیا صاف الفاظوں میں۔ اب یہ کل کا دن بیچ میں ہے، پھر پرسوں دبئی پہنچ رہے ہیں انہوں، کیونکہ جس طریقے سے دبئی نے جو ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا اور ان کو کمپلیٹلی بینڈ کیا گیا، تو اس کے لیے معافی چاہنے کے لیے انہوں نے 3 سے 4 پتر لکھے تھے، لیکن وہ پتر کا جواب نہیں دیے یہ لوگ۔ ایک ٹویٹ کیے ہیں، وہ اس کا یہی بتا دیے ہیں کہ تمہارا زبانی خرچ نہیں چلے گا، آپ معافی مانگنا ہے تو عالمی سطح پہ معافی مانگو، اور وہاں کے مسلمانوں سے اور وہاں کی عبادت گاہوں سے، وہاں کے مساجد کے ساتھ انصاف کرو۔ سب سے پہلے آتی ہے بابری مسجد۔ ہاں یہ الگ بات ہے، گیان واپی مسجد ہو یا اجمیر شریف کے لیے ہو، یہ پاکھنڈیاں تو رنگے ہاتھ پکڑے گئے، اور یہ بتا دیے یہ لوگ 3 جنوں کا نام دیے، وہ لوگ 3 جنے کو نے آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ تریمورتی کا نام دیا گیا۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اتنے لنگے اور اتنے بے عزت ہو رہے ہیں جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کی مارے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ پڑا ہے۔ یہ ہم تم اس بارے میں کچھ زیادہ ہی بول دیتے ہیں، لیکن ہمارے بول وہ کام سے بہت کم ہے، اور ہمارے کچھ بھائی لوگ ہیں، ہمارے کچھ ایسے غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ عرب کچھ نہیں کرتا، جی سی سی کچھ نہیں کرتی، وہ ایسی کچھ نہیں کرتی، یہ غلط کامنٹاں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ باہر نکلو، آپ لوگ میں وہ مردانگی ہے، کیونکہ آپ بھی ایمان کی طاقت رکھتے ہیں، مقابلہ کرو ان سے، پھر تمہارے پچھواڑ میں کیا بولوں میں، بس اللہ ہدایت دے یہ بول سکتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے یہ بول سکتے۔ عالمی سطح پہ اتنا جب چل رہا ہے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ایسے باتیں کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ خیر ہو سکتا بھئی نام مسلمانوں کے یا رکھ کے جو ایسے آئیڈیا بنا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ لوگ ایسے کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا وہ کوئی مسلمان ہی ہو، اس لیے میں کچھ بول نہیں رہا ہوں، کیونکہ اپنے بھائیوں کو میں نہیں بولتا میں، سمجھے، اسی لیے بس یہی بولوں گا کہ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، ایسا مت کرو، کیونکہ آپ لوگ سچائی دیکھو، حقیقت اپنے آئینوں پہ سے، اپنے آنکھوں پہ سے پردہ ہٹاؤ، حقیقت دیکھو، سچائی دیکھو، آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ تو بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا، یہی سمجھانا تھا، یہی دکھانا تھا۔ اب دیکھیں 28 تاریخ کو کیا کیا لکھ کے دیں گے انہوں، کیا کیا ذمہ داری لیں گے انہوں، کیونکہ ان کو معاف تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دبئی نہیں ہے بھائی۔ ابھی اگر سے دبئی کوئی غلط حرکت کرا تو دبئی کے ساتھ بھی یہ لوگ تعلقات توڑ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس طریقے کی بات ہو چکی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کی مدد کرنا یا کسی کی سپورٹ کرنا یا کسی کی تائید کرنا یا کسی کے باتوں میں آ کر غلط کام کرنا۔ یہ آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب، ساری امت کے محبوب، ساری امت کے حبیب کی شان میں گستاخی ہے، اور وہ گستاخی تو یہ لوگ ایسی کر چکے ہیں، یہ آج سے نہیں کر رہے ہیں، ان کو تو اب پتہ چلا ہے۔ یہ چیزیں ہم تو ایک زمانے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر نہ کوئی قانون بنا تھا، یہ ڈیلی یہ کرایا جاتا ہے، کسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک طرف کیا جائے اور یہ ہندوؤں کو ایک طرف کیا جائے، ان کی کرسی بچائے رکھے یہ لوگ اپنا کام بخوبی کر رہے تھے، لیکن اب یہ چلنے والی نہیں ہے، اس کا جو انت ضروری ہے، ظالم کا خاتمہ ضروری ہے، یہ چیز نکل کے آئی ہے، یہ سامنے آ چکی ہے۔ تو ان کے پاس اب کچھ بیٹھ کے بولنے اور بیٹھ کے کرنے کا وقت نہیں رہا، ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو اسی لیے انہوں نے ابھی ایک تو جرمن گئے، جرمن میں تو آج ان کو انڈیا کے میں سمجھتا ہوں 1:50 کو یہ سننے کو ملا۔ اب وہ ویڈیو بھی میرے پاس آئی ہے، لیکن لگانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کتنا بولو
اپنے دیش کی بات ہے، اپنے دیش کی شان ہے، اپنے دیش کا غرور ہے. ہم ہمارے دیش کو کبھی بھی، ہمارے عظیم وطن کو ایسا نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ایسی بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال ایک شخص کے خاطر، ایک بھیکو منتری کے خاطر، ایک پھس پٹاخے کے خاطر ہم سارے دیش کو نیچے آتے ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہم دعا کریں گے ہمارے دیش کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا عظیم وطن ہمارا ہے. انہوں آئے آج، کل نہیں رہتے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. آج آئے کل نہیں رہتے انہوں، لیکن جب آئے ہیں تو انہوں ان کی باپ کی جاگیر ہے سمجھ رہے ہیں، ان کے باپ کی جاگیر ہے سمجھ رہے ہیں. جو چاہے دیش کے اندر لاگو کر رہے ہیں، جو چلنے والا نہیں ہے. یہ دیش واسیوں سے چلتا ہے. یہاں کے سمویدھان میں جو ہمارے ہے، وہ سمویدھان کی عزت کرتے ہوئے سمویدھان سے چلتا ہے. کسی ایک کے بنائے ہوئے اصولوں پہ یا اس کے قوانین پہ نہیں چلتا. یہ چیز ہم کو بھی سمجھنی چاہیے، اس کو بھی سمجھنی چاہیے، اوروں کو بھی سمجھنی چاہیے. یہ سنبھل گئے، سدھر گئے تو بہت اچھا ہے دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے. نہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہو رہا ہے، اس سے بڑھ سکتا اور کم نہیں ہو سکتا. اور ضلالت ملے گی ان کو، عزت نہیں ملے گی. عزت بہت دیے ان کو، لیکن اس عزت کو انہوں ان کی طاقت سمجھ رہے تھے یا ان کی کیا سمجھ رہے تھے انہوں معلوم نہیں. اپنے اس میں اندھے ہو گئے تھے انہوں. جو آج ان کو جو ان کا مقام دکھایا جا رہا، جو ان کا اوقات ان کو دکھائی جا رہی، جو ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا رہی. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. بس یہی کہوں گا آپ لوگوں کو، نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. ہر چیز میں فتح یقینی ہے آپ لوگوں کی. السلام علیکم.